مولانا حکیم امجد علی خاں سن 1826 عیسوی میں امروہہ کے علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا حکیم ابو علی خاں کا شمار اپنے وقت کے معروف علماء میں ہوتا تھا۔ موصوف کو بچپن ہی سے علم دین کے حصول کا شوق تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر اس کے بعد لکھنؤ کا رخ کیا اور جید علماء و افاضل بالخصوص سلطان المحققین مولانا سید سراج حسین بن مفتی محمد قلی کنتوری اور سید المتکلمین میر حامد حسین صاحب ابقات الانوار سے کسب فیض کیا۔ مولانا حکیم امجد علی نیک سیرت، نیک کردار، مقدس، متقی عالم، جملہ صفات جمیلہ کے حامل تھے۔ مطالعہ کتب اور تصنیف و تالیف موصوف کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ نے اپنی آخری سانس تک قلم اور کاغذ ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ موصوف علم تاریخ، کلام، فقہ، اصول، حدیث اور تفسیر پر گہری نظر رکھتے تھے۔ تاریخ کا اس حد تک علم تھا کہ تاریخ انبیاء، تاریخ اسلام، تاریخ ممالک ایسے بیان فرماتے کہ جیسے آپ ہی کے سامنے واقعات رونما ہوئے ہوں۔ مولانا حکیم امجد علی طبیب، عالم اور محقق ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ مناصب پر رہ کر خدمات انجام دیتے رہے۔ سن 1856 عیسوی میں شاہجہاں پور میں تحصیلدار اور امروہہ میں آنریری میجسٹریٹ اور ڈپٹی کلیکٹر کے عہدوں پر فائز رہے، مگر ان تمام اعلیٰ مناصب کی مصروفیت کے باوجود مذہبی ذمہ داریوں سے غافل نہیں رہے۔ موصوف ماہر طبیب تھے۔ اللہ نے سینکڑوں مریضوں کو آپ کے ہاتھ سے شفا عطا فرمائی۔ آپ نے طبابت کو کبھی پیشہ نہیں بنایا، ہمیشہ خدمت خلق کے لیے علاج و معالجہ کرتے رہے۔ آپ جون 1888 عیسوی کو زیارات اطباء عالیات کے لیے ایران اور عراق تشریف لے گئے۔ مولانا حکیم امجد علی نے امروہہ میں دینی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ کی ضرورت کو محسوس کیا تو 1 اگست سن 1892 عیسوی میں درسگاہ کی بنیاد رکھی، جس میں قوم کے دوسرے افراد نے بھی حصہ لیا۔ یہ درسگاہ آج بھی تشنگان علوم کو سیراب کر رہی ہے، جس کو سید المدارس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے اورنگ آباد ضلع متھرا میں ایک عالیشان تعلیم گاہ قائم کی، جس سے وہاں کے بچے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ آپ نے شہر متھرا میں شیعہ حفاظ کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا، جس میں 300 شیعہ حفاظ نے حصہ لیا۔ یہ جلسہ 8 روز تک چلا، جس میں ملک کے گوشے گوشے سے لوگوں نے شرکت کی۔ امروہہ سے بھی کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جن میں سید الحفاظ سید محمد اسماعیل اور حافظ سید بشیر علی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ دوسرا جلسہ شہر بنارس میں منعقد ہوا۔ اس میں بھی کثیر تعداد میں حفاظ کرام نے شرکت کی اور امروہہ سے حافظ سید محمد اسماعیل، حافظ سید محمد اسرائیل اور حافظ سید منظور نے حصہ لیا۔ آپ نے امروہہ میں حفظ قرآن کے لیے ایک دارالقرآن قائم کیا۔ حفظ قرآن کے اساتذہ میں حافظ محمد علی خاں اور حافظ سید زمرد حسن نے بہت سے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرایا۔ آپ نے اشرف المساجد محلہ شفاعت پوتا امروہہ کی تعمیر میں کافی سرمایہ خرچ کیا اور اس میں ایک دھوپ گھڑی سنگی صحن میں نصب کی، جس سے آسانی سے نماز کا وقت معلوم ہو جاتا تھا۔ یہ گھڑی آج بھی مسجد کے گوشے میں نصب ہے۔ مولانا حکیم امجد علی خاں کو درس و تدریس سے بہت لگاؤ تھا۔ آپ کے حلقہ درس میں شیعہ و سنی دونوں طلباء شرکت فرماتے تھے۔ موصوف نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی، جن میں سید احمد حسین، حکیم مولوی سید مصطفیٰ، حکیم سید گلشن، مولوی احمد حسین، مولوی حامد حسین، جناب ظفر یاب خاں صاحب بجنوری، آل نبی اور سردار احمد خاں وغیرہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ مولانا حکیم امجد علی خاں نے تمام مصروفیات کے باوجود تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کے آثار میں تنزیہ القرآن، معراج المعرفہ،
کنزُ المعرفہ، ناصر الایمان، جواہر ظواہر، فرائد الفوائد، کشف الرین فی اثبات العزا علی الحسین اور تحفہ اثنا عشری کے باب حدیث ثقلین کا مدلل جواب کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 2 فرزند عطا کیے جو بیرسٹر حامد علی خاں اور نواب علی خاں کے نام سے پہچانے گئے۔ آخر کار یہ علم و حکمت کا چمکتا آفتاب 14 اکتوبر سن 1900 میں سرزمین امروہہ پر غروب ہو گیا۔ آپ کے انتقال کی خبر بجلی کے مانند ملک کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ پورے ملک میں غم کے بادل چھا گئے۔ نماز جنازہ کے بعد مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ عزا خانہ چھجی محلہ قاضی گلی امروہہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا حکیم امجد علی خاں کے لیے ملک بھر میں تعزیتی جلسوں اور مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ شہر امروہہ میں آپ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کے شاگردوں نے 70 قرآن پڑھ کر اس کا ہدیہ پیش کیا۔